بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اور آج عید کا دوسرا دن، عید مبارک کا دن، کیونکہ پہلے دن تو قربانی کے ساتھ سب لگے رہے، گوشت تقسیم کرتے رہے، اور عید کا دوسرا دن، بڑی عید کا دوسرا دن جو ہے اس میں بندوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پہ دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ سسرال ڈے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بچوں کی بھی خوشیاں کہ نانا نانی کے گھر جا رہے ہیں جی، ماموں کے گھر جا رہے ہیں جی، تو یہ خوشیاں جو ہے یہ دوسرے دن کی، یہ پورے پاکستان میں اس کو سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے کہ سسرال ڈے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں تو صلہ رحمی ہے، اپنے سارے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرنا، نانا نانی ماموں صاحبان کے پاس جانا، کیونکہ اکثر جو ہے وہاں کم جانا ہوتا ہے۔ باقی جو دادیال کے رشتے ہوتے ہیں وہاں تو بچے رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن ننیال میں جو ہے کم جانا ہوتا ہے۔ اور عید کے موقع پہ اسپیشلی جو ہے یہ ہماری مستورات کو جانا بھی چاہیے، ضروری ہے، اور بچوں کی بھی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر وہاں پہ جا کے نا بچے سسرال میں جو اپنے ماموں کے گھر میں جاتے ہیں، نانا نانی کے گھر میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے پھر خوب فری ہو جاتے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا۔ امیاں بھی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں، بلا کے وہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں تو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا دن عید کا جو ہے یہ سب کو مبارک ہو، دوسرے دن کی خوشیاں مبارک ہوں۔ لیکن یہ جو دوسرا دن ہے اس دن میں تھوڑا سا اہتمام ہو جائے۔ اکثر لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ دوسرے دن میں نا صلہ رحمی کے اعتبار سے یا ان کو ملاقات کر کے آ جائیں، اس کے بعد جو ہے پھر ایک نہ ایک دعوت ضرور کرنی چاہیے۔ یعنی صلہ رحمی کے بارے میں تو واضح طور پہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو، میرے مال میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتے ناتوں کو جوڑے، ان کا اکرام کرے، تعلق بڑھائے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے جلدی جو کسی عمل کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے نا، اجر ملتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے۔ اس کا اجر فوراً اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو دو انعامات ہیں نا کہ میری عمر میں اضافہ ہو، یہ ہر آدمی چاہتا ہے، میرے مال میں اضافہ ہو، یہ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق اس عمل کے اوپر دونوں چیزوں کا وعدہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور میرے مال میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ تو عید کا موقع ہے، عید کے موقع کے اوپر جو ہے صلہ رحمی کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ویسے بھی ہم جاتے ہیں، ملتے گلتے ہیں، سب ایک دوسرے کو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھ کے صرف میل ملاقات ہی نہ ہو، بلکہ کوشش کرے کہ دعوت ہو جائے۔ گوشت تو ویسے بھی پکا ہوتا ہے، گوشت تو ویسے بھی بنا ہوتا ہے، گوشت گھر میں ہوتا ہے، تو اس کو ذرا بنا کے کچھ بریانی بنا کے کچھ کر کے سارے رشتہ داروں کو، بڑی عید کے اوپر بھی چھوٹی عید کے اوپر بھی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن بڑی عید کے اوپر ذرا وسائل آلریڈی بنے ہوتے ہیں تو اچھی کوئی ڈشیں بنا کے تھکنا نہیں چاہیے۔ سارے گھر والے مرد حضرات بھی مستورات کے اوپر سارا گوٹ نہیں ڈالنا کہ بھائی اب آپ پکائیں نہیں، ساتھ میں تعاون بھی کرنا۔ یہ گھر کے گھریلو کام کاج میں ویسے بھی معاون بننا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو سب مل کے جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرنی، اور بچوں کو خصوصی طور کے اوپر یہ عید کی مبارک ہو، عید کی خوشیاں مبارک ہو، مستورات کو، مردوں کو، سب کو۔ لیکن اب اس عید کے اوپر جو ہے ہمیں اپنی خوشیوں میں غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ویسے تو آتے ہیں بہت سارے لوگ مانگنے کے لیے، گوشت مانگنے کے لیے بھی آتے ہیں، تو ان کی خوشیوں کو بھی دوبالا کرنا ہے تاکہ ان کی خوشیاں بھی جو ہے وہ بھی آپ کو دعائیں دیں، ان کی خوشیاں بھی آپ کی دعاؤں کا ذریعہ بنے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی آؤٹنگ کے لیے تو جانا ہوتا ہے، لیکن اکثر تفریحات کی جگہوں پہ نا رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں تو خود جو ہے نا، ہم نے تو یہ ابھی تجربے سے یہی حاصل کیا کہ ہم عید کے دنوں میں، خاص عید کے موقع پہ جو ہے نا ذرا کم جاتے ہیں۔ پھر عید کے بعد جو ہے نا اگلا جو ہفتہ 2-4 دن بعد جب رش کم ہو جاتی ہے، ہم پھر جانے کا پروگرام کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کوکنگ بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ ہم نے ترتیب رکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات خاص بتا دوں کہ جو شاید آپ کو ذرا مشکل لگے، لیکن اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ ریلی بہت انجوائے کریں گے کہ آپ قریب کی جگہ ہو جو تھوڑے فاصلے پر ہو، 20-25 کلومیٹر پہ بھی ہے، تب بھی آپ جو ہے نا صبح کا ناشتہ جا کے نا ایسی وزٹنگ پلیس پہ، ایسی خوبصورت کوئی جھیل ہے، کوئی ایسے پارک ہے، آپ صبح جائیں گے نا تو آپ کو ایک تو پاکیزہ
تازہ ہوا آکسیجن ملے گی اور خوشنما عجیب عجیب پرندوں کی آوازیں، کچھ شور و غل تو ہوتا کوئی نہیں ہے، باقی گہما گہمی ہوتی کوئی نہیں ہے. تو وہ عید کے بہت خوبصورت پڑاپڑوں بھی لگی ہوتی ہے، بچوں کی بھی، موٹر سائیکلوں کی بھی، شور شرابہ. تو اگر صبح کا ناشتے کے اہتمام کر رہے ہیں نا، ہم اکثر صبح کے ناشتے کے بھی اہتمام کرتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا جا کے جو ایسی خوبصورت جگہوں پہ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، اور صبح کا وہ جو طلوع آفتاب کا منظر ہے اور پارکوں میں جو وہ ایک عجیب ہی لذت ہے. ویسے بھی میں اور میرا پروگرام جو لگتا ہے، میں اور میری صحت جمعرات والے دن اس میں ہم گزارش کرتے رہتے ہیں. لیکن عید کے موقع پر بھی آپ کبھی اس کو بھی انجوائے کر کے دیکھیں کہ آپ ایک تو صبح صبح آپ کو رش کہیں نہیں ملے گی، آپ پرسکون ہو کے جو نا اپنے قریب کی جو جگہ ہے وہاں پہ چلے جائیں. صبح سویرے نکل کے جا کے اپنا کھانا ساتھ لے جائیں، ناشتہ ساتھ، بلکہ اس کو آج کل کے ماڈرن اس میں نا برنچ کہتے ہیں، یعنی بریک فاسٹ اینڈ لنچ برنچ کہ اس میں کچھ دن کے کھانے کی بھی چیزیں شامل ہو جائیں، یعنی آپ گوشت کو بھونا بنا کر کے وہ بھی ساتھ لے جائیں اور صبح ناشتے کی بھی چیزیں ہو جائیں. تو آپ برنچ پارٹی جو ہے نا کریں گے، آپ کو کوئی رش بھی نہیں ملے گی اور آپ بہترین انٹرٹینمنٹ بھی آپ لے لیں گے. تو ایسی جگہوں پہ ضرور جانا چاہیے. اور اپنے جو رشتہ دار ہیں پھر میں درخواست کروں گا ان کی دعوت ضرور کریں، انشاءاللہ گیدرنگ کریں، بات چیت کریں، گلے شکوے سنیں. کوئی ہو تو یقین کریں یہ کرنا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بندے کے لیے نہیں کرنا. حدیث شریف کا مفہوم ہے. یہ مختلف صحابہ سے بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن مشہور جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اے علی، کیا میں تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. اب یہ اکثر گھروں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو کیا کرنا ہے جی؟ بہترین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری آدمی تک کے لیے بہترین اخلاق. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اب ہم نیت کر لیں کہ جو ہم سے توڑے گا ہم اس سے جوڑیں گے، اور جو میں اپنی عطا سے محروم رکھے، انہوں نے ہمارے گھر نہیں دیا گوشت، ہم نہیں دیں گے، نہیں بھائی ہم دیں گے جی. انہوں نے نہیں دیا ہم دیں گے، انہوں نے ہمارے گھر کچھ نہیں بھیجا ہم دیں گے. اور جو ہمارے پر ظلم کرے گا ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے. یقین کریں اتنا دل میں سکون، چین اور راحت ملے گی کہ آپ جنت کے مزے دنیا میں کریں گے. تو اس کی سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام لے کر حاضر ہوں گے عید کے تیسرے دن کا. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.